تصور کریں رات کے 2 بج چکے ہیں، ہم گھر میں بالکل خاموشی ہے، لیکن کوئی جاگ رہا ہے۔ ایک پریشان حال باپ یا ماں موبائل کی اسکرین پر مسلسل کچھ سرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ سرچ ہسٹری کافی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ بالکل سرچ ہسٹری میں ایک ہی جملہ بار بار نظر آ رہا ہے، پاکستان میں ہوم سکولنگ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، مطلب یہ سلسلہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ وجہ بڑی صاف ہے، کیونکہ بچے تھک چکے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ بچے روزانہ 8 گھنٹے اسکول میں گزارنے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو وہ پوری طرح نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ بھاری بستے۔ ہاں، وہ بھاری بستے اور ذہن پر مزید 2 گھنٹے کے ہوم ورک کا الگ بوجھ۔ انہوں نے امتحان کے لیے مثلث کی لمبائی چوڑائی ناپنے کا وہ مشکل فارمولا رٹ تو لیا ہے جسے ہم پائتھاگورس تھیورم کہتے ہیں۔ جی، پائتھاگورس تھیورم، لیکن منگل تک وہ سب بھول چکے ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس ریاضی کے فارمولے کا ان کی اصل عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ آج کل کے بہت سے شہری گھرانوں کی اصل کہانی بن چکا ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں اور آج کے اس گہرے تجزیے میں پاکستان کے اندر بچوں کو گھر پر تعلیم دینے یعنی ہوم سکولنگ کی اصل حقیقت اور اس کے عملی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آج کی ہماری یہ ساری تفصیلی گفتگو دراصل ایک انتہائی پریکٹیکل اور حقیقت پسندانہ گائیڈ پر مبنی ہے۔ اسے شہیار نانی ایک ماہر تعلیم نے مرتب کیا ہے۔ اور ان کا پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ ان کا پس منظر اس لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے پاس کراچی کے مختلف نامور تعلیمی اداروں میں پڑھانے کا 12 سالہ تجربہ ہے۔ یعنی او لیول اور میٹرک کے بڑے اسکولوں میں۔ جی، او لیول، میٹرک کے اسکول اور اکیڈمیز شامل ہیں۔ یعنی وہ کوئی ایسے شخص نہیں جو باہر بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان اسکولوں کی 4 دیواری اور سٹاف رومز کے اندر اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ بالکل، وہ خود پچھلے 6 سالوں سے اپنے 3 بچوں کی، جن کی عمریں 10، 6 اور 3 سال ہیں، باقاعدہ ہوم سکولنگ کر رہے ہیں۔ زبردست۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کا ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام حقائق کو سامنے لائیں جو عموماً روایتی بحثوں میں گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ جی، ہم اس بات کی تہ تک جائیں گے کہ پاکستان میں ہوم سکولنگ کی قانونی حیثیت آخر ہے کیا، اس کے اصل اور پوشیدہ اخراجات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ایک دباؤ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے والا دباؤ۔ بالکل، وہ جو ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آزادی تو واقعی کمال محسوس ہوتی ہے، لیکن سچ بتائیں ذہن میں سب سے پہلا سوال پیسوں کا یا قانون کا آتا ہے۔ بجا فرمایا۔ تو کیا قانونی طور پر یہ واقعی ممکن ہے کہ کوئی سرکاری ادارہ آ کر والدین کو تنگ نہ کرے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہو یا کل کو کوئی نوٹس آ جائے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہوم سکولنگ 100% مکمل طور پر قانونی ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک سے کریں نا، تو جرمنی کی مثال لے لیں۔ وہاں تو شاید پابندی ہے، شدید پابندی ہے۔ وہاں خلاف ورزی کرنے والے والدین کو 5,000 یورو تک کا بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 5,000 یورو؟ جی، اور اسی طرح اگر برطانیہ کی بات کریں تو وہاں والدین کو 15 دن کے اندر باقاعدہ حکام کو مطلع کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ہاں انسپیکشن کا پورا نظام موجود ہے۔ یعنی وہ گھر آ کر چیک کرتے ہیں؟ بالکل، لیکن پاکستان کے معاملے میں وزارت تعلیم کی طرف سے کوئی ایسا قانون، کوئی رجسٹریشن فیس، کوئی نصاب کی پابندی یا گھروں میں آ کر چیک کرنے کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی والدین کے لیے ایک بہت بڑی آزادی ہے۔ مطلب کوئی سرکاری انسپیکٹر دروازے پر آ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ بچہ صبح 8 بجے اسکول کیوں نہیں جا رہا۔ اور جہاں تک آئین کے آرٹیکل 25A کا تعلق ہے، جس میں تعلیم کے حق کا ذکر ہے، تو وہاں بھی اسے مخصوص اداروں میں داخلے کے ساتھ مشروط کر کے کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی۔ یہ ایک ایسا قانونی خلا ہے جو دراصل والدین کو کنٹرول دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی قانون کی بات۔ اب اگر ہم ذرا اخراجات کی بات کریں تو کراچی یا لاہور کے درمیانے درجے کے انگلش میڈیم اسکولوں کی فیسیں ہی 18,000 سے 35,000 روپے ماہانہ تک پہنچ چکی ہیں۔ اور بات صرف اس ماہانہ فیس پر ختم نہیں ہوتی نا، پوشیدہ اخراجات،
جی بالکل، پوشیدہ اخراجات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو صورتحال مزید تشویشناک لگتی ہے۔ شروع میں رجسٹریشن فیس 25,000 سے 50,000 تک ہوتی ہے۔ اور پھر ہر سال کتابیں اور اسٹیشنری کا سالانہ خرچ 15 سے 25,000، یونیفارم کے لیے 8 سے 15,000 الگ، اور پھر اسکول وین یا ٹرانسپورٹ جو آج کل پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے 8 سے 12,000 ماہانہ ہو چکی ہے۔ اور وہ جو ہر سال نیا سلیبس خریدنے اور کاپیوں کے مخصوص کورز تک اسکول سے ہی خریدنے کا دباؤ ہوتا ہے، وہ تو الگ ہے۔ مختلف فنڈز کے نام پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی شامل کرنے۔ اگر ان سب کو ملایا جائے تو مجموعی طور پر ایک بچے کا سالانہ خرچ 3.5 لاکھ روپے سے 5.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ ایک قدامت پسندانہ اندازہ ہے۔ اس کے ساتھ ہر سال فیسوں میں 15 سے 22% کا باقاعدہ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہوم سکولنگ کا بجٹ کتنا بنتا ہے؟ وہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ بنیادی بجٹ صرف 2,000 سے 5,000 روپے ماہانہ تک محدود ہو سکتا ہے۔ صرف 2 سے 5,000 روپے؟ کیسے؟ مفت آن لائن ذرائع اور استعمال شدہ کتابوں کا سہارا لے کر، اور اگر کوئی تھوڑا بہتر یعنی درمیانے درجے کا بجٹ رکھنا چاہے تو 6,000 سے 18,000 روپے ماہانہ میں بہترین آن لائن پلیٹ فارمز اور کبھی کبھار ٹیوٹرز کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سب سے اہم فرق تو یہ ہوا کہ اس تمام عمل میں خرچ ہونے والے ایک ایک روپے کا کنٹرول والدین کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسکول انتظامیہ کے پاس نہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ بجٹ کا فرق واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اخراجات تو محض ایک پہلو ہیں۔ اس گائیڈ میں جس سب سے بڑے اور حساس مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بچوں کی پرورش اور تربیت کسی اور کے حوالے کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے شہریار کی گائیڈ کا۔ بیت انڈر پیڈ اجنبیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور جب پرورش کا یہ اہم ترین کام کسی اور کے حوالے ہوتا ہے تو پھر اختیار و اخلاقیات کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ اساتذہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ ایک کلاس کے 40 بچوں کی انفرادی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو سچ ہے۔ اسکولوں کے ماحول میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ گائیڈ میں بڑی صراحت سے بیان ہوا ہے۔ 11 سے 13 سال کے بچوں کے اسکول واٹس ایپ گروپس پر اکثر نامناسب مواد شیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور والدین کو علم تک نہیں ہوتا۔ جی، کلاس رومز میں حجاب پہننے یا نماز کی پابندی کرنے والے بچوں کو اکثر ساتھی طلبہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات اسلامیات کے مضمون کی ہے۔ اسے محض رٹے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بالکل، وہ بس ایک مضمون بن گیا ہے امتحان پاس کرنے کے لیے، عملی تربیت غائب ہے۔ اچھا، یہ اقدار والی بات تو بالکل درست ہے، اور ہوم سکولنگ اس کا بہترین حل بھی نظر آتی ہے کہ والدین اخلاقی زاویے سے پڑھائیں۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا مختلف زاویہ پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ چلنا سکھانا یا کھانا پینا سکھانا ایک فطری عمل ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، لیکن الجبرا، فزکس یا کیمسٹری بہت سے والدین تو خود اسکول میں ان مضامین میں کمزور رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے پڑھائیں گے؟ کیا یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو پہلی بار ہوم سکولنگ کے بارے میں سوچتا ہے۔ والدین ایک بڑی نفسیاتی رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پیشہ ور اساتذہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ایک ڈر تو ہوتا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ والدین ہی وہ پہلے اساتذہ ہیں جنہوں نے بچے کو چلنا سکھایا، وقت دیکھنا سکھایا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سکھایا۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے تو کیا وہ کوئی کورس کر کے آتی ہے؟ وہ ہاتھ پکڑتی ہے، گرنے دیتی ہے، پھر اٹھاتی ہے اور مہینوں تک یہ عمل دہراتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانے پر بھی بار بار ٹوکا جاتا ہے۔ بالکل، اگر ایک ماں باپ 5 سال کے بچے کو گھڑی کی سوئیاں دیکھ کر وقت کا وہ پیچیدہ اور تجریدی تصور سمجھا سکتے ہیں تو وہ یقیناً اسے فریکشنز یعنی حصوں کا تصور بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جو تسلسل اور صبر بنیادی عادات سکھانے میں استعمال ہوتا ہے وہی پڑھائی میں بھی درکار ہے؟ 100%۔ اگر والدین نے بچے کو عربی حروف تہجی سکھا دیے جو بچے نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے تو وہ اسے الجبرا بھی سکھا سکتے ہیں۔ اس ذہنی رکاوٹ کی واحد وجہ یہ ہے کہ روایتی نظام نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ ریاضی اور سائنس سیکھنے کے لیے خاص عمارت چاہیے جس پر اسکول کا بورڈ لگاؤ۔ جی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ والدین اپنے اسی فطری اعتماد کا رخ تھوڑا سا موڑ کر ایکیڈیمکس کی طرف کر لیں۔ یہ بات کافی حد تک تسلی بخش ہے،
اور جب ہم نصاب اور پڑھانے کے طریقوں کی بات کرتے ہیں تو معاملے میں اور بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گائیڈ میں ایک کمال کی عملی مثال دی گئی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ وہ ATM والی مثال؟ جی ہاں، ریاضی سکھانے کے لیے انہوں نے جوتوں کے ایک پرانے ڈبے کو کاٹ کر اسے ایک ATM مشین کی شکل دے دی۔ اس پر باقاعدہ بٹن بنائے گئے اور نقلی نوٹ پرنٹ کر کے رکھے گئے۔ اور بچہ اس میں پیسے جمع کرواتا ہے، اپنا بیلنس چیک کرتا ہے، پیسے نکالتا ہے۔ ذرا سوچیں، اس ایک کھیل میں بچے نے جمع، تفریق اور پیسوں کی لین دین کا سارا تصور بغیر کسی بورنگ کتاب کے عملی طور پر سمجھ لیا۔ یہی تو ہائبرڈ ماڈل کی خوبصورتی ہے۔ والدین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کتاب سے رٹوائیں۔ جب ایک 6 سال کا بچہ 3 گھنٹے تک لیگو بلاکس جوڑتا ہے تو وہ محض کھیل نہیں رہا ہوتا، وہ انجینئرنگ کے اصول سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ذخیرہ الفاظ بڑھا رہا ہوتا ہے بلکہ تفہیم کی صلاحیت بھی بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ اور کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے سکور ریٹ پر بحث کرنا بھی تو ریاضی ہے۔ روزمرہ کی عملی ریاضی ہے۔ یہ سب عملی طریقے تو بہت شاندار ہیں، لیکن آخر میں معاشرہ تو کاغذ کا وہ ٹکڑا مانگتا ہے جسے سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ والدین سوچتے ہیں کہ 10ویں تک تو گھر پڑھا لیا، بورڈ کے امتحانات کا کیا ہوگا؟ اس کا حل بہت سیدھا اور قانونی طور پر مکمل محفوظ ہے۔ جن مضامین میں سرٹیفیکیشن چاہیے، جیسے کیمبرج کے او لیولز، اے لیولز یا ہمارے مقامی میٹرک بورڈز، ان کے لیے بچے ایک پرائیویٹ امیدوار کے طور پر بآسانی امتحان دے سکتے ہیں۔ یعنی برٹش کونسل کے ذریعے؟ جی، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں او اور اے لیول کے امتحانات بالکل اسی طرح دیے جا سکتے ہیں جیسے کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول کا بچہ دیتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسکول کی فیسیں بچا کر صرف امتحان کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو وقت کے حوالے سے سامنے آتا ہے، اسکول میں تو 6 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، تو کیا گھر میں بھی والدین کو صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک بچے کے سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ شاید سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسکولوں کو جو 6 سے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مطلب کراؤڈ کنٹرول؟ جی، تصور کریں ایک استاد کو 40 بچوں کو سنبھالنا ہے۔ صبح کی اسمبلی، حاضری لگانا، پیریڈ کی تبدیلی، شور مچاتے بچوں کو چپ کروانا اور سست رفتار بچوں کا انتظار کرنا، یہ سب اسکول کا زیادہ تر وقت کھا جاتا ہے۔ جبکہ گھر میں یہ مداخلت نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے صرف 2 سے 4 گھنٹے کی مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وہی پڑھائی بہترین انداز میں مکمل ہو سکتی ہے۔ چلیں، پڑھائی اور وقت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب ہم اس پہلو کی طرف آتے ہیں جو پاکستانی معاشرے میں کسی بھی مختلف کام کو کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا چیلنج اور لوگ کیا کہیں گے کا خوف۔ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ گھر میں اگر 8-10 لوگ ہیں تو 15 قسم کے مشورے آتے ہیں۔ دادا دادی، تایا یا پھپھو مسلسل سوال کرتے ہیں کہ بچہ تو نالائق رہ جائے گا یا اسے باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اکثر والدین 6 ماہ میں ہی ہمت ہار کر بچے کو واپس اسکول بھیج دیتے ہیں۔ یہ دباؤ بالکل حقیقی ہے، لیکن اگر اسے ایک بڑی تصویر میں دیکھا جائے تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بہت بڑا فائدہ بھی بن سکتا ہے اگر حکمت عملی صحیح ہو۔ گائیڈ میں دی گئی 9ویں دن کی حکمت عملی؟ بالکل، ایک انتہائی زبردست حکمت عملی۔ بجائے اس کے کہ والدین بحث کریں، وہ رشتہ داروں کو اس عمل کا حصہ بنا لیں۔ مثال کے طور پر پہلے 2 ہفتوں میں دادی جان سے درخواست کی جائے کہ وہ بچے کو بریانی بنانے کی ترکیب سکھائیں۔ اور بریانی بناتے ہوئے اجزاء ناپنا دراصل ریاضی اور کیمسٹری ہے۔ بالکل، انہیں احساس دلائیں کہ ان کے سکھائے بغیر بچے کی تعلیم ادھوری ہے۔ پھر تیسرے چوتھے ہفتے میں چچا یا ماموں کو شامل کریں۔ اگر چچا انجینئر ہیں تو بتائیں پل کیسے بنتے ہیں، اگر بزنس مین ہیں تو دکان کا حساب کتاب، یعنی مینٹل میتھ سکھائیں۔ اور پھر وہ چھوٹی سی گریجویشن تقریب والی بات بھی بڑی زبردست تھی۔ جی، پروجیکٹ مکمل ہو تو گھر میں گریجویشن کریں، سرٹیفکیٹ دیں، مٹھائی بانٹیں اور بچہ سب کے سامنے بتائے کہ اس نے کیا سیکھا ہے۔ اس سے تو تنقید کرنے والے خود سب سے بڑے حامی بن جائیں گے، اور وہ محلے والوں کے سامنے اس فیصلے کا دفاع بھی کریں گے۔ اسی سے جڑا ایک اور سوال بلکہ غلط فہمی سوشلائزیشن کی ہے۔ لوگ فوراً تانا دیتے ہیں کہ اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا تو معاشرے میں گھلنا ملنا کیسے سیکھے گا؟ ذرا روایتی سوشلائزیشن کا حقیقت پسندانہ تجزیہ تو کریں۔ اسکول کا 80% حصہ کلاس میں خاموشی سے بیٹھنے میں گزرتا ہے۔
15% قطاروں میں چپ رہنے میں اور بمشکل 5% بریک کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیا ہم واقعی چپ چاپ ڈیسک پر بیٹھنے کو سوشل سکلز کہتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ اور اصل سوشلائزیشن تو وہ ہے جو ہوم سکولنگ کے ذریعے ملتی ہے۔ جی، مختلف عمر کے لوگوں سے ملنا۔ بچے دکانداروں سے بات کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مسجد میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں کیا ہم صرف اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ بچے فٹ بال اکیڈمی جاتے ہیں، پارک میں کھیلتے ہیں، یہ ہے اصل میل جول۔ اچھا، یونیورسٹی کے داخلوں کا کیا بنتا ہے؟ والدین گھبراتے ہیں کہ ہوم سکولنگ والے بچوں کا مستقبل تاریک تو نہیں ہو جائے گا؟ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لمز، آئی بی اے یا نس جیسی یونیورسٹیاں پرائیویٹ طلبہ کو ریگولر طلبہ کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ انہیں او لیول، اے لیول کے گریڈز اور انٹری ٹیسٹ سے غرض ہے۔ اور ہوم سکولنگ والے طلبہ کے پاس کمیونٹی سروس اور فری لانسنگ کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے، جس سے ان کا پورٹ فولیو مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل۔ داخلہ کمیٹی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ گرامر سکول سے آئے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل سے پڑھ کر۔ ڈائننگ ٹیبل کی بات ہوئی تو ایک بہت اہم سوال نوکری پیشہ والدین کے لیے، جہاں دونوں والدین کام کرتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے؟ فلیکسیبل ٹائمنگز کے ساتھ بالکل ممکن ہے۔ ہوم سکولنگ کا مطلب صبح 8 سے 2 بجے تک پڑھنا نہیں ہے۔ اگر والدین دن میں کام پر ہوتے ہیں تو شام کے وقت 1.5-2 گھنٹے کی بھرپور توجہ دے کر اکیڈمکس مکمل کروائی جا سکتی ہے۔ یا پھر ویکینڈز پر؟ جی۔ اور آج کل آن لائن ذرائع جیسے خان اکیڈمی اور سبق فاؤنڈیشن موجود ہیں جو بالکل مفت ہیں۔ خان اکیڈمی کا ریاضی کا طریقہ بیشتر روایتی اساتذہ سے بہتر ہے، اور مشکل مضامین کے لیے مقامی ٹیوٹر بھی رکھا جا سکتا ہے، جس کا خرچ اسکول کی فیسوں سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہوم سکولنگ کوئی مغرب سے درآمد شدہ تصور نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ایک انتہائی حقیقت پسندانہ، سستا اور بالکل قانونی متبادل ہے جو والدین کو مکمل کنٹرول واپس لوٹاتا ہے۔ کنٹرول، یہ روایتی ہجوم سے نکل کر انفرادیت کا سفر ہے۔ اس سب کے بعد ایک ایسا زاویہ بھی ہے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سورس میں ڈسکس کیے گئے تمام حقائق کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر تعلیم کا اصل مقصد بچے کو حقیقی دنیا اور مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے، تو کیا ہمارا موجودہ روایتی سکولنگ کا نظام، جہاں بچوں کو ان کی پیدائش کے سال کے حساب سے الگ کر کے مخصوص کمروں میں گھنٹوں بند کر کے خاموش رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیا یہ نظام مستقبل میں مکمل طور پر پرانا اور غیر متعلق نہیں ہو جائے گا؟ خاص طور پر آج جب مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی بدولت گھر کی کچن ٹیبل دنیا کی بہترین درسگاہ بن سکتی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں قانونی حقائق، اخراجات، معاشرتی دباؤ اور ہوم سکولنگ کے عملی طریقوں پر روشنی ڈالی ہے۔ روایتی سکولنگ یا ہوم سکولنگ کا فیصلہ یقیناً ہر خاندان کا انفرادی فیصلہ ہے۔ ہم اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کے اس نشست کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، تاکہ سننے والے خود اس بات پر غور کر سکیں کہ وہ بچوں کو آنے والے کل کے لیے کس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں بس اتنا ہی۔